جاتا ہے تو اہم واقعات تبدیلی قالب کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا فسانہ عجائب دو حصوں پر مشتمل ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ یہ تو رائے کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کے عزیز طلبہ طالبات، دوست ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالات کی روشنی میں فسانہ عجائب کا ایک مؤثر تعارف، اس پہ بات کریں گے بنیادی طور پر مرزا رجب علی سرور کی قلم نگاری پر، اور اس کے عکس کی روشنی میں دیکھیں گے بنیادی طور پر یہ تحریر ہمیں کیا سبق دیتی ہے اور کون سے جو نکات وہ منظر عام پر لے کے آتی ہے۔ جب تعارف کے طور پہ دیکھا جائے تو مرزا رجب علی سرور کا یہ ایک تبازات قصہ ہے جو خود لکھا گیا ہے، خود آزمائی کے طور پہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ باغ و بہار کے رد عمل کے طور پہ تحریر منظر عام پہ تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا رد عمل کے طور پہ آنا ایک تبازات قصے کا اردو زبان و ادب پر ایک بہت بڑا احسان بھی کہا جاتا ہے۔ باغ و بہار ایک ترجمہ، جبکہ فسانہ عجائب ایک تبازات قصہ کے طور پر یہی تو بنیادی تضاداتی جو اس کے نکات ہیں جو ایک دوسرے کو اس علیحدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ عبدالقادر سروری اس حوالے سے ایک رائے دیتے ہیں کہ پدماوت کا یہ بنیادی ماخذ بتاتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے یہ پدماوت کا بنیادی ماخذ ہے، جبکہ ڈاکٹر سہیل بہاری اس بارے میں رائے دیتے ہیں اور ان کا یہ بیان کرنا ہے کہ فسانہ عجائب اور بہار دانش میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ قصہ پدماوت ایک واقعہ ماخذ کے طور پر، جبکہ پلاٹ بہار دانش سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کی رائے کے بعد تیسری رائے کو بھی جاننا ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر گیان چند کی رائے کے مطابق۔ اب ڈاکٹر گیان چند رائے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک افسانہ قصہ گو تصنیف ہے۔ اجزائے ترکیبی کی بات کریں تو دوسرے قصوں میں بھی ملتی ہے، جب یعنی ان کی مماثلت کا تقاضا دیکھیں تو یہ دوسرے قصوں سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، جیسے نجومی کا ذکر ہمارے پاس حواسات کا ذکر آتا ہے، طوطے کا زبانی ایک حسین شہزادی کا ذکر ملتا ہے، ہرن کے تعاقب میں راہ کا گم ہو جانا اور جادوگرنی کے دام میں پھنسنا، یہ بنیادی ہمیں قصہ گو داستانوں میں بے شمار طور پہ ملتے ہیں۔ تو غرض جتنی بھی باتیں کیجیے، جتنے بھی انداز دیکھیں، کتنی کی رائے دیکھیں، کسی نہ کسی انگ کے اندر یا کسی نہ کسی رنگ کے اندر اس کا عکس اور وجود اس سے ملتا ضرور نظر آتا ہے۔ تو اہم واقعات تبدیلی قالب کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا فسانہ عجائب دو حصوں پر مشتمل ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ یہ تو رائے کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کے مختلف حصوں کا ہے۔ پہلے حصے کی بات کی جائے، اول الذکر حصے کی بات کی جائے تو اس میں مصنف کیا ہے؟ حمد ہے، نعت اور منقبت کا تذکرہ کرتا ہے اور ادب کے شاہیوں کی مداح سرائی بھی کرتا نظر آتا ہے۔ دوسرے حصے کی بات کی جائے وہ 10 گنا زیادہ بڑا ملتا ہے۔ زبان دانی کے معاملے میں، جس کو عموماً غلط بولتے ہیں، یہ زبانی زبان ہوتا ہے، تو زبان دانی کے معاملے میں بھی یہ ایک رنگینی، بناوٹ، سجاوٹ اور مسجع و مکفہ نثر کے اعتبار سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے جو رایت لفظی اور ضلع جگت کا ایک بہت بڑا شاہکار بھی ملتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اس کے کرداروں پہ۔ فسانہ عجائب کے کرداروں پہ بات کی جائے تو ہمارے پاس اس کا جو ہیرو وہ جان عالم یعنی بادشاہ فیروز بخت کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس کی ہیروئن کے طور پر وہ انجمن آرا کا کردار جو افسانے کی یا فسانے کی ہیرو کے طور پر لیا جاتا ہے یا ہیروئن اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مہر نگار عقل مند اور سنجیدہ کردار کے طور پر جو کہ سیریس کردار ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا والد ایک درویش فقیری صفت کے طور پر ملتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو کردار وہ ماتلت کا ہے، روایتی شہزادی کے طور پہ اس کا روپ دکھایا گیا ہے، خود پسند، مغرور اور تکبر کا کردار یہ ملتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں وزیر زادہ ہے جو جان عالم کا دوست کہلاتا ہے، چڑی مار اور اس کی بیوی کا کردار جو لکھنؤ معاشرے کے کردار، چلتے پھرتے سانس لیتے کرداروں کی عکاسی کے طور پر ملتے ہیں۔ جب یہ تھے کردار نگاری اور یہ تھا ہمارا آج کا مؤثر جو تعارف فسانہ عجائب کے حوالے سے جو آپ کے سوالات کی روشنی میں تھا۔ یہاں تک ہمارا یہ تھا آج کا موضوع جو کردار نگاری کے طور پہ، مختلف نقادوں کی رائے کے طور پہ اور تبازات اور دیگر کے فرق کے اعتبار سے آج ہم اس کو جانا اور پہچانا ہے۔ آپ کی کوئی رائے یا سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔